اب آتی ہے وحی کے بارے میں پہلی حدیث. حدثنا عبداللہ بن یوسف، بیان کیا ہم سے عبداللہ بن یوسف نے، قال انہوں نے کہا کہ اخبرنا مالک، امام مالک نے ہم کو خبر دی. اور امام مالک کا حدیث کا طریقہ یہ تھا روایت حدیث کا کہ وہ طالب علموں سے پڑھواتے تھے اور سنتے تھے اس کو. اس سے طالب علموں کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس دور میں تو آپ کو معلوم ہے طالب علم پہلے سے پڑھ کے آتے تھے اور پڑھے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے ان کا پڑھنا بھی باعث برکت ہوتا ہے. تو آج کے دور میں شاید ہم فوری طور پر یہ افورڈ نہ کر سکے، لیکن انشاءاللہ ایک دن آپ سب پڑھنے والے ہوں گے. ان ہشام ابن عروہ، امام مالک ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں. ان ابی، وہ اپنے باپ سے یعنی عروہ سے. ان عائشہ، عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں. ام المؤمنین رضی اللہ عنہا. آپ کو معلوم ہے کہ عروہ جو ہے یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں. آپ کو معلوم ہے زبیر جو تھے وہ کس کے شوہر کے؟ حضرت اسماء کے. ان کے بیٹے ہیں عروہ بن زبیر ان کا نام. ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حارث بن ہشام نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. کیا پوچھا؟ فقال، کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف، کس طرح، یاتیک، آتی ہے تیرے پاس، الوحی، وحی. آپ ہمیں اتنی تعلیم دیتے ہیں اور آپ ہم کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس وحی آتی ہے، آتی کیسے ہے؟ تجسس ہوا ان کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو جواب دیا، احیانا، کبھی کبھی، حین کی جمع احیانا، کبھی کبھار، یاتینی، آتی ہے میرے پاس. کیسے؟ مثل مانند سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح. سلسلۃ الجرس، جرس گھنٹی، سلسلہ گھنٹی کی آواز. وہ اور وہ اشدہ، زیادہ شدید ہوتی ہے، علیہ، مجھ پر، یعنی بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی بھاری ہوتی ہے مجھ پر. فیفسم، تو وہ منقطع ہوتی ہے یعنی ختم ہوتی ہے، انی، مجھ سے، و اور، قد تحقیق، وعیت عنہ، یعنی حفظتہ، فہمتہ، میں اس کو یاد کر لیتا. یعنی جتنی دیر وہ مجھ پہ آتی ہے ہوتی بڑی سخت ہے، لیکن جب ختم ہوتی ہے تو میں وہ سب کچھ اپنے اندر محفوظ کر چکا ہوتا ہوں، اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں. ما قال، جو اس نے کہا، یعنی جو کچھ فرشتے نے آ کے کہا ہوتا ہے. واحیانا، اور بعض اوقات، احیانا، کبھی کبھی، یتمثل، شکل اختیار کرتا ہے، لی، میرے لیے، الملک، فرشتہ، رجلن، ایک انسان کی، فیکلمنی، وہ کلام کرتا ہے مجھ سے، فاعی، تو میں یاد کر لیتا ہوں، ما یقول، جو وہ کہتا ہے. قالت عائشہ، کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، ولقد، اور البتہ تحقیق، رأیتہ، میں نے دیکھا، ہو، اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ینزل، اترتی ہے، علیہ، اس پر، الوحی، وحی، فی الیوم، ایک دن میں، الشدید البرد، شدید ٹھنڈک کے، شدید برد، ٹھنڈک، سخت سردی کے دن میں جب آپ پر وحی اترتی. فیفسم عنہ، پھر وہ ختم ہوتی آپ سے یا منقطع ہوتی آپ سے. وان، اور بے شک، جبینہ، آپ کی پیشانی، جبین، ماتھا، لیتفسد، البتہ بہ پڑتا، عرقن، پسینے سے، پسینہ پھوٹ نکلتا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں احیانا سے دوبارہ اس کی تفسیر، احیانا یاتینی، کہ وہی مختلف طریقوں سے مجھ پر آتی ہے. ایک طریقہ کیا ہے؟ احیانا، کبھی تو اس طرح آتی ہے، مثل مانند سلسلۃ الجرس، سلسلہ ہوتا ہے آواز دینا. قرآن پاک جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے انہیں وہ لفظ یاد ہوگا، من صلصال من حمأ مسنون، سلسال بجنے والی مٹی، کھنکتی ہوئی مٹی. پکی نہیں ہوتی تو سلسال ہوتی ہے، لیکن جب پک جاتی تو فخار ہو جاتی، کل فخار. تو مثل سلسلہ، تو سلسال ہوتا ہے بجتی ہوئی مٹی، اور سلسلۃ الجرس، جرس گھنٹی کو کہتے ہیں، اور سلسلہ کہتے ہیں خاص طور پر لوہے کی آواز. جب لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو ٹن کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، ٹن یعنی ایک لوہا جب دوسرے لوہے سے ٹکر کھاتا ہے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سلسلہ بولتے ہیں. تو سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے.
اور یہ مجھ پہ بڑی سخت ہوتی ہے. اشدہ علیہ، وحی کی ساری قسموں سے زیادہ شدید ہوتی ہے مجھ پر. فیفصم عنی، جب وہ ختم ہوتی ہے مجھ سے. وقد وعیت عنہ، میں اس ساری کو سمیٹ چکا ہوتا ہوں. وعاء کہتے ہیں عربی میں برتن کو. برتن کس لیے ہوتا ہے؟ مثلا دودھ ڈالتے ہیں تو آپ اس میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں. تو میں اس کو بھر لیتا ہوں، یعنی محفوظ کر لیتا ہوں، میرے اندر وہ پوری ریکارڈ ہو جاتی ہے. فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال، جو کچھ فرشتے نے کہا ہوتا ہے وہ سمجھ آ چکا ہوتا ہے مجھ کو. آپ کو معلوم ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام میں آواز ہوتی ہے، تو وہ آواز کیسی ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو یا فرشتے کی طرف سے. تو ایک روایت ہی میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں تو فرشتے ایسی آواز سنتے ہیں جیسے لوہے کی زنجیر سخت پتھر پر ماری جائے، شراکے دار آواز کی طرح. یہ تشبیہ دی گئی، ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو یہ خاص آواز اللہ تعالیٰ کے کلام سے پیدا ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب بولا جاتا ہے ایک لفظ تو ہوا کی لہروں میں جب ہماری زبان بولتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کان کے پردے کے اوپر آ کے ٹکراتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام سے جب آواز آتی ہے تو وہ ایسے لگتی ہے، یعنی کس طرح ٹکراتی، گویا کسی نے لوہے کی زنجیر کو پتھر پہ چھڑک مارا. اتنی شدت ہوتی ہے اس کے اندر. اور یہ آواز ہر کوئی نہیں سن سکتا، فرشتے اور پیغمبر ہی سن سکتے ہیں. سلسلۃ الجرس کو آپ یوں بھی سمجھے کہ شدت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ آتی ہے. بعض اوقات پوری لمبی ایک سورت جیسے آپ کے اندر ریکارڈ کی گئی، میں ریکارڈ کا لفظ جدید زبان سے بول رہی ہوں، کہ آپ اس کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. فاسٹ پلے ہوتا ہے نا، فاسٹ ریکارڈنگ جب ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ آواز پوری طرح واضح نہیں ہوتی. آواز ہوتی ہے لیکن پورے طرح لفظ یوں سمجھ نہیں آتے، لیکن وہ آگے ابھر جاتی دوسری کیسٹ میں. پھر آپ اس کو آن کرتے ہیں، ری پلے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آواز آپ صحیح طور سے سن لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ دی جاتی تھی، آپ کے اندر بھر دی جاتی. پھر آپ جب اسے دوبارہ بولتے، بیان فرماتے تو بالکل ایسے ہی جیسے ایک نارمل آواز میں ایک کیسٹ پلیئر دوبارہ آن کر دیا جاتا ہے. آپ اس کو رتل القرآن ترتیلا، ٹہر ٹہر کے اس کو پڑھتے اور دوسروں کو بات سمجھ میں آتی. آپ کے بولنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آپ کے الفاظ گن سکتے تھے کہ ایک سینٹینس میں آپ نے کتنا بولا، تیز نہیں بولتے تھے. وَأَحْيَانًا، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ، فرشتہ مثال بن جاتا ہے. يَتَمَثَّلُ کا لفظ مثل سے ہے، یعنی مانند ہو جاتا ہے، مثال ہو جاتا ہے. کس کے؟ رجلاً، ایک مرد کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے دحیہ کلبی نام آپ نے سنا ہوگا، دحیہ کلبی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی شکل جبریل سے ملتی ہے. یعنی انسانی شکل میں جب جبریل آتے تھے تو دحیہ کلبی کی شکل میں. فَيُكَلِّمُنِي، پھر وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، یعنی بول کے وہ قرآن سناتا ہے مجھ کو. فَأَعِي، تو میں اس کو سمیٹ لیتا ہوں، اس کو بھی یاد کر لیتا ہوں. ما یقول، جو وہ کہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے کئی مرتبہ دیکھی. وہ بیان کرتی ہیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی اترتی تھی کہ شدید ٹھنڈک کے دن، برد کہتے ہیں ٹھنڈک، شدید جاڑے کے دن آپ پہ جب وحی آتی اور وہ منقطع ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا. یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے یتفسد، اس کا روٹ ہے فے صاد دال، فسد. فسد کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہوں گے، فسد کھولنا، یعنی رگ چیر کر خون نکالنا. تو جب کوئی وین کٹ جائے تو کتنا خون نکلتا ہے؟ بہت نکلنے لگتا ہے، جیسے ایک سیلاب آ رہا، بند ہی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ختم ہونے کے بعد شدید ٹھنڈک کے دن بھی اتنا پسینہ نکلتا، یعنی پسینے کے مبالغے کے لیے لفظ استعمال اللہ جی تفسد، گویا فسد کھل گئی ہو، یعنی اس طرح قطرے ٹپکتے کہ جیسے پانی کے سیلاب آ گیا. یعنی اس بات کو حضرت عائشہ کے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت کیا ہوتی تھی جب آپ کے اوپر وحی آتی تھی. اور جبین کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. وحی کی اور شکلیں بھی تھیں جن کا اس حدیث میں ذکر نہیں. مثلا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نظر آنا، اللہ تعالیٰ کا پردے کی آڑ میں بات کرنا جیسا کہ معراج کے موقع پر ہوا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا اپنی اصل شکل میں آنا. آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا جبریل علیہ السلام نے، اور آپ کے 600 پر تھے. یہ روایت بھی آپ پڑھیں گے آگے. تو یہ جو وحی کی اور آنے کے طریقے ہیں نزول کے، وہ اس حدیث میں بیان نہیں ہوئے، لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلیں گے.